السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پہلا سوال ممنون علی پوچھتے ہیں، بھائی جان آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں مینت بانو ضلع شاہجہاں پور گرام مہو درگ سے ہوں، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ میرا پہلا سوال ہے، رضا اور علیزہ کے نام کے معنی بتا دیں۔ رضا اگر یہ ذات سے ہے رضا، کیونکہ رضا کو بھی بعض لوگ ڈی سے لکھتے ہیں رضا، تو رضا کے معنی تو وہی ہوتے ہیں، رضا راضی ہونا، خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ اور رضا تو رضا کے معنی غالباً یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نوازی جائے اس کو رضا کہا جاتا ہے۔ اوڑھنی اوڑھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، حیا والی، ٹھیک ہے، یہ رضا کے معنی ہے۔ علیزہ کے معنی خوشی، مسرت، ٹھیک ہے، علیزہ کے معنی۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اٹھ سکتے ہیں کوئی کام سے یا نہیں؟ دیکھیے 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، تو آپ نے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز میں 12 رکعت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ 4 سنت کی آپ نے نیت باندھی، اب یہ 4 سنت کمپلیٹ ہو گئیں، آپ کو کوئی کام دھیان میں آ گیا، آپ کے کوئی کام آپ کو پڑ گیا، تو آپ وہاں سے اٹھ کر وہ کام کرنے جا سکتی ہیں۔ پھر آپ واپس آئیں، کام کرنے کے بعد آپ نے 4 فرض کی نیت باندھی، 4 فرض پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 4 فرض کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو کوئی کام آ گیا یا بچہ آپ کا رونے لگا، اسے آپ نے چپ کیا، پھر آ کے آپ 2 رکعت سنت کی نیت باندھ لیں، تو نو پرابلم۔ جو بھی رکعت کی ہم نے نیت باندھی ہے، جتنی بھی رکعت کی، وہ رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد، وہ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، پھر آ کے باقی سنتیں، فرض یا کوئی اور نماز رہ گئی ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا سوال سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کر لیں، آپ کے سوال سنڈے کمنٹ باکس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے محمد شاہ نواز عالم، محرم میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس پہ ایک ویڈیو بنا دیجیے مفتی صاحب۔ جی بالکل، انشاءاللہ میں اس پر ایک الگ سے کلپ بنا دوں گا کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور محرم کا جو مہینہ ہے، جیسے ہم اور دنوں میں عبادت کے کام کرتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ جیسے گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم ہے، ایسے ہی محرم کے مہینے میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ محرم کے مہینے کی کوئی خاص عبادت الگ سے نہیں ہے، محرم کے مہینے کی کوئی الگ چیز ہو جو ہمیں کرنا چاہیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں کچھ ایسا ہو کہ جو اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اور مہینے میں ہم عبادت کے کام کرتے ہیں، جیسے اور مہینوں میں گناہوں سے ہم بچتے ہیں، ایسے ہی یہ ایک مہینہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور 10 محرم کے ساتھ ہم 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو 9، 10، 11 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بالکل سمپل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو گناہ کے کام ہمیں اور مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے، وہ اس میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو اس مہینے میں کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ اور ایک نئی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک نئی زندگی کی اپنی شروعات کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی سال گزر گیا گناہوں کے ساتھ، جو ہوا وہ ہوا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب یہ سال جو ہمارا اسلامک نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم کے مہینے سے، اس کو ہم گناہوں سے بچ کر گزاریں گے۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے تو قبولیت والا سال بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، اس نیت کے ساتھ ہمیں نئے سال کی شروعات کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارا گناہوں سے بچا رہے، گناہ کے کوئی بھی کام اس مہینے میں ہم نہ کریں، کیونکہ اگر شروعات اچھی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا سال اچھے سے گزرے گا۔ بس سمپل ہے، کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں جو اس میں کری جائیں، کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں جو اس میں نہ کری جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلیم شان شمیم پوچھتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہم لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے رہیں اور ہمارے لیے اتنا وقت نکالتے رہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کے ایپیسوڈ سے، جزاکم اللہ۔
انشاءاللہ ایک دن آپ دونوں سے میری ملاقات ضرور ہوگی، رشید بھائی سے جن کا چینل رشید مفتاحی ہے، اور آپ سے، اور رشید بھائی اور آپ میرے دل کی دھڑکن ہو۔ یہ آپ کی محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے، دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی بری نظروں سے ہماری محبت کو بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالی علماء کے بیچ میں محبت پیدا فرمائے۔ اگلا سوال ایم کے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے لیے بہت ساری دعا کیجئے پلیز، اور ہم سبھی کے لیے بھی۔ جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے بھائی، سبھی لوگ دعا کریں اور سبھی مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر جو ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 1، مفتی صاحب کووڈ سینٹر جب مریض ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کئی بار گندگی ہوتی ہے، وضو کے لیے بھی خاص سسٹم نہیں ہوتا، تو ایسے میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس پر کوئی سولوشن بتائیں۔ دیکھیں وضو کے لیے کوئی خاص سسٹم کا ہونا ضروری نہیں ہے، وضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، صحیح ہے نا؟ تو وضو کے لیے کوئی خاص سسٹم ہو یہ ضروری نہیں ہے، وضو کے لیے پانی ہو یہ ضروری ہے۔ پانی آپ کہیں بھی وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وضو کے لیے کوئی خاص سسٹم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جب پانی مل گیا آپ کو، وضو کریں، آپ نماز پڑھیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر کئی بار گندگی ہوتی ہے، تو گندگی ہر جگہ نہیں ہوگی نا، کہیں کہیں گندگی ہوگی۔ جہاں آپ کو صاف جگہ ملے، جہاں آپ کو صحیح جگہ ملے، وہیں آپ چادر وغیرہ بچھاؤ، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو، آسان ہے۔ اور کئی بار پیشنٹ کو بہت ویکنیس ہوتی ہے، وہ وضو کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیشنٹ کو ویکنیس ہوتی ہے تو وضو تو کر سکتا ہے نا، وہ جیسے ٹوائلٹ کرنے جائے گا، باتھ روم جائے گا، ایسے ہی وضو بھی کر سکتا ہے۔ وضو میں ویکنیس کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی اتنا ویک ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ وضو کرنے نہیں جا سکتا، اور اس کو کوئی وضو کرانے والا بھی نہیں ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان حالاتوں میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی ان حالات میں بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وضو کے لیے پانی وہاں موجود ہوتا ہے، الگ اور کوئی خاص سسٹم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وضو کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، پانی آپ کو مل گیا، آپ جا کے وضو کرو، جیسے ٹوائلٹ باتھ روم جاتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ اور اتنی ویکنیس ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، کوئی وضو کرانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے جیسی سچویشن ہے، کوئی پانی نہیں لا سکتا ہے، وضو کرنا پاسبل نہیں ہے، اٹھ کر جانا پاسبل نہیں ہے، کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہے، تو پھر آپ وہیں جو ہے تیمم وغیرہ کر کے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر جب کوئی وضو کرانے والا آ جائے تھوڑی بہت دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد اس نماز کو دوہرا لو۔ کوشچن نمبر 2، میری خالہ کو بار بار ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ خواب میں ایسے نظر آتا ہے کہ کسی فنکشن میں گئی ہیں اور لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ یہ سوچ کر وہ لوٹ جاتی ہیں اور اندر جا کر دیکھتی ہیں تو بڑے بڑے دیگ بھر کے کھانا بچا ہوتا ہے۔ ایسے اسے بار بار خواب میں نظر آ رہا ہے۔ وہ اس خواب کو سوچتی زیادہ ہیں، یہ خواب نارمل نظر آ جاتے ہیں، ایسے خواب سب کو دکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مجھے دکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں اس خواب کو لے کر ٹینشن میں آ جاؤں، سوچنے لگوں اس خواب کو۔ ایک خواب ہمیں نظر آیا، اس خواب کو جب ہم بار بار سوچتے ہیں، ارے یار اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، صبح سے شام تک ہم اسی ادھیڑ بن میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو پھر وہ خواب بار بار نظر آئے گا آپ کو، یہ پکا ہے۔ اسی لیے ایسے خواب نارمل نظر آ جاتے ہیں، گہری نیند سونے کی وجہ سے نظر آ جاتے ہیں، پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ خواب وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بس ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، وہ اندر چلی گئیں، کھانا بچا ہوا ہو کر بھی مجھ سے جھوٹ کیوں کہا گیا، یہ سوچتے سوچتے وہ اس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنے مائکے کے محلے کے ایک راستے سے جا رہی تھی، اور اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آگے جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس راستے میں وہ اکیلی کھڑی ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب اس کا کہنا ہے کہ جب بھی اسے ایسا خواب نظر آتا ہے تو وہ کسی بات کا پہلے سے اندیشہ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ تو مصیبت آتی ہے، اس نے آزما کے دیکھا ہے۔ جب آپ مینٹلٹی اپنی یہ سیٹ کر لو گے نا کہ ایسے خواب نظر آئے ہیں، اب کچھ ہوگا، تو دن بھر میں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے نا ایسا۔ گھر کی خواتین ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ کچھ کام گڑبڑ نہ ہو، لیکن دن بھر میں ایک نہ ایک کام ایسا ہوتا ہے جو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب آپ مینٹلٹی اپنی بنا کے یہ بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ خواب مجھے نظر آیا، وہ خواب آپ کو روزانہ نظر آتا ہے
کیونکہ آپ اس خواب کو بار بار سوچتی ہو اور پورے دن مائنڈ میں رکھتی ہو کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس خواب کو بار بار سوچو گی، مائنڈ میں رکھو گی، اسی ادھڑ بن میں لگ جاؤ گی کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ کیوں نظر آیا، اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، اچھا یہ خواب نظر آیا تو اب ایسا ہوگا، تو پھر وہ خواب دوبارہ بھی نظر آئے گا، اور پھر جب یہ خواب بار بار نظر آئے گا تو ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو، اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل گھبرا رہا تھا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو اتنی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ ہماری اپنی زندگی پر ہونا چاہیے۔ کیا میری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا میں نمازیں پڑھ رہی ہوں 5 ٹائم کی؟ مجھ سے آج کون سے گناہ ہوئے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے جو خواب آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے جو آپ نے خواب لکھا ہے، اسی لیے زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب نارمل نظر آ جاتے ہیں۔ آسمہ خاتون پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کر رہی ہوں، پلیز اس بار میرے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ نمبر 1، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھکے ہوئے ہیں اور آپ کے انتقال کا وقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشحال نظر آ رہا ہے، تو آپ کو دیکھ کر میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کا انتقال کے وقت آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، تو پھر مجھے ایسا کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ پلیز مفتی صاحب اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ خواب ایک بشارت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دکھنا یہ بشارت ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اسی لیے سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہاں چلا گیا، اوپر جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا انتقال کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتی ہیں، اور مجھے آپ کے خواب سے ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے والا ہے اس کی زندگی سے واقف ہوں آپ، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کیا ہے، لیکن آپ کے خواب سے ایسا لگتا ہے کہ آپ سنتوں پر چلنے والی ہیں، اسلام کو فالو کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کوئی ایسی چیز ہے غلط جس کو آپ دین سمجھتی ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہے، جس کو آپ ثواب کا کام سمجھتی ہیں حالانکہ وہ ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ غلطی سے اس گناہ کو کر رہی ہیں حالانکہ وہ اس کو آپ ثواب سمجھ کے کر رہی ہیں حالانکہ وہ ثواب کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس طرف غور کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کون سا کام ہو رہا ہے جس کو آپ صحیح سمجھتی ہیں حالانکہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس باقی یہ خواب بہت اچھا ہے، یہ بشارت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھنا، پھر صحابی کا دکھنا، اور صحابی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ محبوب صحابی ہے نا، تو یہ بشارت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی آپ صبح سے شام تک کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ سے ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جس کو آپ ثواب سمجھ کے کر رہی ہوں حالانکہ وہ ثواب کا کام نہ ہو، تو اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تسبیح پڑھتے وقت سر ڈھکنا ضروری ہے؟ ادب یہ ہے، سلیقہ یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے وقت سر ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن نارمل کام کرتے وقت دوپٹہ گلے میں پڑ جاتا ہے، آپ کام کر رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، نو پرابلم۔ نمبر 3، کیا قرآن پر 24 صورتیں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن کے اوپر کوئی بھی کتاب نہیں رکھنا چاہیے، ادب یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، لیکن قرآن کے اوپر اگر 24 صورتیں، کیونکہ اس میں بھی صورتیں ہی ہوتی ہیں، وہ آپ رکھ سکتی ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ ارم انصاری پوچھتی ہے، میرا کوشچن ہے کسی مزار یا درگاہ پر جا کر ان بزرگ سے دعا کرنے کی کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، مجھے یہ پرابلم ہے، اس طرح سے دعا مانگنا جائز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، ارے مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جب اللہ نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ مجھے پکارو، ٹھیک ہے نا، تو پھر بزرگ سے کہنا کہ دعا کرو آپ میرے لیے اللہ سے، تو اللہ کہہ رہا ہے خود کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب جب دعا ہم یہ کہیں کہ بزرگ سے کہیں کہ بزرگ میرے لیے آپ دعا کریے گا اللہ سے، تو پھر یہ دعا ہوئی کہاں؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، دوسروں سے جو کہا جاتا ہے کہ میرا یہ کام کر دینا،
وہ دعا نہیں ہوتی، وہ تو درخواست ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. دعا اللہ کو پسند ہے، دعا ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. ہاں بزرگوں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں ہم، بزرگوں کے وسیلے لگا کر ہم دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن بزرگوں سے دعا کی کہنا یہ بے فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے نا، وہ تو اپنی قبر مبارک میں ہے. اور ان بزرگوں کی تعلیمات بھی یہی رہی کہ اللہ سے مانگو، اور اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو جب اللہ سے مانگنے پر اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تو ضرورت کیا ہے ہمیں ڈائریکٹ کی جگہ انڈائریکٹ کرنے کی؟ بھئی ڈائریکٹ جب گاڑی جا رہی ہے تو انڈائریکٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کے وسیلہ لگا سکتے ہیں لیکن بزرگوں سے دعاؤں کی کہنا یہ درست نہیں ہے. شاہ رخ خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری بہت بڑی پریشانی ہے، میں تہجد سے لے کر عشاء تک ہر نماز ادا کرتی ہوں، لیکن میری بہت بڑی پریشانی ہے، میں جب بھی دعا مانگنے جاتی ہوں تو بھی مجھے بہت تیز نیند آتی ہے. میں چاہتی ہوں اللہ سے میں رو رو کر گڑ گڑانا کے تڑپ کر دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ میری دعا نماز سے زیادہ دعا سے راضی ہو، پر میں دعا سے ہی مانگ نہیں پاتی ہوں. بہرحال انہوں نے یہی لکھا ہے، کہنے کا مطلب یہ بہت ٹیڑھا میڑھا لکھا ہے انہوں نے کہ یہ دعا مانگتی ہیں اور دعا جیسے ہی مانگنا شروع کرتی ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتی ہیں. دیکھو میری بہن، نماز سے زیادہ دعا نہیں، نماز بھی دعا بھی. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کہ نماز سے زیادہ دعا قبول ہو جائے. بھئی اللہ تو سب چیزیں قبول کر لے گا نا، تو چھوٹی تھنکنگ کیوں رکھ رہی ہو آپ؟ نماز بھی اللہ قبول کرے گا، دعا بھی اللہ قبول کرے گا. یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ نماز سے زیادہ اللہ دعا قبول کر لے؟ ارے اللہ نماز کو بھی اسی لیول پر قبول کر سکتا ہے جس لیول پر دعا کو قبول کر سکتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی لیے چھوٹی سوچ مت رکھو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے. اللہ 1 کروڑ نہیں تو مجھے لاکھ روپے دے دے بس. بھائی جتنی دیر میں تم کروڑ مانگو گے، ٹھیک ہے نا، جتنی دیر میں تو لاکھ مانگو گے اتنی دیر میں آپ کروڑ مانگ لو گے. تو اللہ سے چھوٹا کیوں مانگنا؟ اللہ سے بہت مانگو، بہت مانگو. جتنی دیر میں آپ لاکھ بول رہے ہو اتنی دیر میں آپ کروڑ بھی بول سکتے ہو، اتنی دیر میں آپ ارب بھی بول سکتے ہو. یا اللہ تو مجھے ارب روپے کا مالک بنا دے، میں تیرے راہ میں خرچ کروں گا، تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا. تو اللہ تو دینے والا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. جتنا دنیا کی سوچ ختم ہو جائے گی نا جہاں، ہے نا، اللہ پھر بھی دینے پر قادر ہے. جہاں ہم سوچ نہیں سکتے، جتنا ہم گمان نہیں کر سکتے، اللہ اس سے کہیں زیادہ دینے پر قادر ہے. اسی لیے چھوٹا نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے، بھرپور مانگو، بہت مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو اتنا مانگو، ٹھیک ہے نا. اچھا میں کہاں پہنچ گیا؟ تو نماز میں جیسے یہ دعا مانگتی ہے تو ان کو نیند آ جاتی ہے، یہ گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنا چاہتی ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے میری بہن، آپ کی نیت یہ ہے لیکن نیند آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے ہی آپ دعا مانگنا شروع کرتی ہو آپ کو فوراً نیند آ جاتی ہے. جتنا آپ مانگنا چاہتی ہو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو عطا فرمائے گا. جتنی دعائیں آپ کرنا چاہتی ہو، جیسے ہی دعا مانگنے آپ بیٹھی نیند آ گئی، اب آپ دعا نہیں مانگ پائیں، تو جتنا آپ مانگنا چاہتی ہو اللہ اتنا آپ کو دے دے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ایک شخص ہے وہ روزانہ تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، اللہ سے مانگوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور رات کو سویا الارم وغیرہ لگا کے تہجد میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، فجر میں بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی. وہ اٹھا پریشان ہو کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی نیت اٹھنے کی تھی تہجد میں بھی اور فجر کی نماز میں، تو اس کو ثواب مل گیا. تہجد کا بھی ثواب مل گیا، فجر کی نماز جو اس کی چھوٹ گئی اس کو احساس بھی ہے، حالانکہ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن الارم وغیرہ سب لگا کے سویا، ٹائم سے سویا، پہلے سویا، لیکن نہیں آنکھ کھلی، تو اس کو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. اسی لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز میں آپ سو گئیں، دعا مانگنی تھی آپ کو، جتنی دیر آپ دعا مانگ سکتی ہیں مانگیے. اس کے بعد آنکھ لگ گئی، سو گئیں، کوئی بات نہیں ہے، جیسے ہی جاگے پھر دعا مانگنا شروع کر دیں، کیا مشکل ہے. ٹائم ختم ہو جائے، کوئی اور دوسرے کام آپ کے سامنے ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. زبان پر کوئی لفظ آپ کے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، دل میں تو ہے نا، دل میں درد تو ہے نا، مانگنے کی چاہت تو ہے نا، بس اللہ اسی کو دیکھتا ہے. قیوم ملک پوچھتے ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا یہ سوال ہے، نمبر 1 مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو رمضان کے آخری عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے، رمضان کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ دعا ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں چاہے وہ رمضان کی ہوں، شب قدر کی ہوں، شب بارات کی ہوں، کہیں کی بھی دعائیں ہوں، دعا تو ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی مانگ سکتے ہیں.
تو رمضان کی جو دعائیں ہیں وہ ادر ڈیز میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انکا عفو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تو ہم سب لوگوں کو معاف کر دے، نو پرابلم، مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو کالے کلر کا ٹھنڈا آتا ہے جیسے کوکا کولا اور تھمس اپ، تو اس میں خنزیر کا خون ہوتا ہے، پلیز اس کا جواب دیں، یہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ پینا جائز ہے، اور ایسا جو کہا جاتا ہے اور طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بے اصل باتیں ہیں۔ ہاں اگر بالکل کنفرم ہو جائے پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، پھر تو ظاہر ہے جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف باتیں کہی جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی بہرحال جن چیزوں میں شک لگے، جن چیزوں میں وہم ہو، ان چیزوں کو نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ اور پئیں پھر آپ۔ نمبر 3، مرحومین یا اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے کا طریقہ۔ مرحومین یا اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو میرے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کو جنت میں اونچے درجے عطا فرما دے، اے اللہ ان کی قبر میں سکون پیدا فرما دے، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ آپ نے جو بھی کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی کچھ میں نے پڑھا ہے اے اللہ ان تک پہنچا دے، ان تک ایصال ثواب پہنچا دے، ہے نا؟ ایصال ثواب کے طور پر یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ ان تک پہنچا دے، ان کے درجے بلند فرما، جو بھی کچھ آپ ان کی خیر خیریت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والدین اور مرحومین کے لیے استغفار کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو عربک دعا ہیں اللہم اغفر، ہے نا، وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، تو نو پرابلم۔ محمد کلیم انصاری پوچھتے ہیں، محمد کلیم انصاری شاہ آباد ہردوئی سے، امید ہے مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ یکم محرم الحرام کے موقع پر اسلامی نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اسلامی نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو فرض اور واجب کی طرح درجہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی دے رہا ہے ٹھیک ہے دے سکتا ہے تو مبارکباد دے سکتے ہیں، مبارکباد دینے کی جو دعا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اس نئے سال کو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ نرگس پٹھما پوچھتی ہیں، میں ہندی میں قرآن شریف پڑھتی ہوں، کیا ہوا صحیح ہے مجھے عربی میں قرآن شریف سکھانا ہے؟ آپ ہندی میں قرآن شریف کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ عربی میں پڑھنا سیکھیے۔ عربی میں جو لفظ ہیں نا، عربک کے جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ ہندی میں لکھے ہی نہیں جا سکتے ہیں۔ عین ہے، عین کو آپ ہندی میں لکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہا ہے، اس کو آپ ہندی میں لکھ ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ قاف ہے، اس کو آپ ہندی میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف عربی میں ہی پڑھنا سیکھیے۔ اسکول میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ انگلش کی جو بک ہے وہ ہندی میں لکھ کے پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو؟ بھائی کیوں پڑھا رہا آپ انگلش کی بک ہندی میں؟ کہ بچوں کو اصل میں انگلش پڑھنا نہیں آتی۔ تو جو چیز نہیں آتی ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ہم سیکھیں، اس کا حل یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسری لینگویج میں کنورٹ کر کے سکھا دیں۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش نہیں آتی تو ایسا ہوا ہے کبھی کہ ہندی میں سکھا رہے ہوں انگلش، چلو کوئی بات نہیں، ایسا کرو اس انگلش کو ہندی میں کر دو، نہیں ہے نا، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، فیل بھی ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دعوت اسلام پوچھتے ہیں، کیا منتخب احادیث جیسی کتابیں بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ ہمیں وضو کر کے ہی حدیث کی کتاب پڑھنا چاہیے، ادب یہ ہے، اور با ادب با نصیب۔ محمد سہراب انصاری، بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ بھائی جان میرا نام ہے فریدہ پروین فرام بہار، میں بہار کی رہنے والی ہوں، آپ کی نیو سسٹر ایک بہت ہی پیاری سی جو آپ کو دل سے بھائی جان مانتی ہوں، آپ کی ہر ویڈیو ہر سنڈے کمنٹ باکس دیکھتی ہوں اور مجھے بہت دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کو ملتی ہیں، اور میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں۔ بھائی جان میرا آپ سے 2 سوال ہیں، پلیز ضرور جواب دیں۔ ایک سوال، کیا ہم بنا چپل کے وضو کر سکتے ہیں؟ نو پرابلم، بغیر چپل کے آپ وضو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 سوال ہے، کیا شیشے میں چہرہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آئینہ دیکھنے سے، شیشے میں چہرہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ کچھ سوالات تھے، سر میں بڑا پین ہے اور 4-6 دن سے طبیعت تھوڑی ناساز ہے، جس کی وجہ سے بس اتنی بہت ہے، کافی ہے، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن بس آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی دعائیں طاقت دے دیتی ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو سب کے ساتھ دیکھیے، گھر پہ سب کو دکھائیے، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔